پردہ اٹھتا ہے. یاسر محمد خان ان کے رائٹر تھے. کتب خانے میں بھی وہ کتاب آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب میں ایک جگہ پر وہ لکھنے والے جو تھے بڑے صحافی ہیں, ابھی بھی ہے, زندہ ہے, تو انہوں نے ایک ایسا واقعہ لکھا جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے. انہوں نے واقعہ یہ لکھا کہ ایک مرتبہ جرنلزم کی ایک کانفرنس میں جانا ہوا میرا. کہاں پر؟ امریکہ. کہا جب وہ کانفرنس میں میں گیا تو اس کانفرنس میں میرے بازو میں ایک یہودی آ کر بیٹھا. 4-5 دن کی کانفرنس تھی, بڑی کانفرنس تھی, لمبی کانفرنس تھی. تو میری اس سے شناسائی ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے اس کو ایک دن کہا, تیسرے دن چوتھے دن, کہ مجھے یہاں کی کوئی یونیورسٹی دیکھنی ہے, مجھے امریکہ کی کوئی اچھی یونیورسٹی کی وزٹ کرنی ہے, تو کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ویلکم, بالکل. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ فلاں وقت میں آؤں گا اور میں آپ کو جو خالی وقت ہے اس میں اپنی گاڑی سے آپ کو لے جاؤں. تو یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ وہ مجھے آئے وقت پر اور لے گئے. کہا کہ سب سے پہلے ہم لوگ گئے, بہت بڑا ہاسٹل تھا, ہاسٹل میں داخل ہوئے. کہا جیسے ہی ہاسٹل میں داخل ہوئے ہم, تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے تھے تو دونوں ہاتھ پر, دونوں دائیں بائیں جانب دیوار کے اوپر نوٹس بورڈ لگے ہوئے تھے. اور جو نوٹس بورڈ تھے ان نوٹس بورڈ کے اوپر الگ الگ زبانوں میں کوئی ایڈورٹائز ہے, کسی چیز کا اعلان ہے, ایسی ساری چیزیں لگی ہوئی. میں دیکھ کے جا رہا تھا ایسے سرسری. ایک جگہ پر مجھے ایسا لگا کہ عربی میں یا اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے, رسم الخط ایسا دکھا. تو میں وہاں جا کر کیا ہو گیا, کھڑا ہو کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا. تو میرے دل کی خوشی کا اظہار آدمی کے چہرے پر ہو جاتا ہے. تو وہ میرا جو یہودی دوست تھا وہ میرے ساتھ تھا. یہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقی واقعہ ہے اور بڑا عبرت انگیز واقعہ ہمارے لیے. تو وہ مجھے کیا کہنے لگا, یاسر محمد خان یو آر ویری ہیپی, آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو یاسر محمد خان کے میں نے کہا آف کورس, بالکل, کیوں نہیں. کہا اس لیے نا کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر بورڈ یہ لگا ہوا ہے عربی یا اردو میں جو بھی ہو آپ کا, فارسی, اردو, عربی, اس کا مطلب آپ کو یہ احساس ہے کہ یہاں مسلمان بچے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں. تو ایسے محمد خان کہتے ہیں بالکل صحیح, ایسا ہی. اس کے بعد وہ اس نے کہا لگایا زور سے, کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہم کو نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے تو کہا لگایا, اور کیا بولتا ہے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہم کو سمجھ سکتا نہیں. یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ میں اس کو پوچھنے لگا بھائی کیا نہیں سمجھ سکتے, کیوں نہیں سمجھ سکتے, کیسے نہیں سمجھ سکتے, مبہم بات کر رہے ہو آپ, تھوڑی وضاحت کر دیجئے. تو اس نے بات گھما دی. میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑا راز ہے لیکن یہ اس کو اگلنا چاہتا نہیں. لیکن یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ اگر وہ صحافی تھا تو میں صحافی کا باپ تھا, مجھے ہی معلوم تھا کہ اس کے پیٹ میں سے کیسے کرانا اور کیسے اگلوانا. میں نے بھی ٹھان لی کہ اس کے پیٹ سے نکلوا کے رہوں گا میں کہ یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. تو آپ پورا گھومے. اس کے بعد اخیر میں ہم کیفے میں آ کر بیٹھ گئے. اب میرے تو یوں سمجھو کہ اس نے کہا لگا کر یہ جملہ بولا تو میرا تو پورا گھومنے میں کہیں دل ہی نہیں لگا. میرا دماغ میرا اسی کی طرف گھومتا رہا کہ اب اس کے پیٹ سے نکلوانا کیسے, یہی سوچتا رہا میں. بہرحال کیفے میں بیٹھے تو بات کرتے 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 آہستہ میں اس کو ادھر لے گیا. میں نے اس سے کہا کہ وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ نہیں سمجھ سکے,
مجھے سمجھا دو یار, نہیں سمجھ سکے تو آپ کا احسان ہوگا, میں کبھی بھولوں گا نہیں. ایسا کر کر خوب میٹھی بات اس کے ساتھ کی تو وہ ریڈی ہو گئے. اس نے کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ دیکھو, اس وقت تو مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا بولتا ہے؟ اس وقت تو مسلمان ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلمانوں کا بچپن اور مسلمانوں کی جوانی ہمارے ہاتھ میں. سننے جیسی بات ہے. کیا بولا اس نے؟ مسلمانوں کا بچپن اور مسلمانوں کی جوانی ہمارے ہاتھ میں. یاسر محمد خان کہتے ہیں کہ میں سمجھ تو گیا بات کو, لیکن میں اس کے منہ سے وضاحت کے ساتھ تفسیر اور تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا تھا. تو میں بالکل تجاہل عارفانہ برتا میں. کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھ سکا, بولا بھلا بن گیا. تو پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو یاسر محمد خان, تمہارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں. تو کہا کیا سمجھتے ہو؟ اسکول کا پوری دنیا کا نظام کس نے بنایا؟ کہا ہم یہودیوں نے بنایا. کہا ہم نے پوری دنیا کے اسکول کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ اس نظام اور نصاب کو پڑھنے کے بعد بچپن سے اس کے ذہن میں مذہب سے دوری آ جاتی ہے. اس لیے کہ اس کو تیسری کلاس میں پڑھاتے ہیں فوٹو وغیرہ بنا کر. کیا پڑھاتے ہیں اس کو؟ انسان کی کہانی, حجری دور, پتھر کا زمانہ, یعنی تھیوری آف ڈارون پڑھاتے ہیں, ایوولوشن, اس کو پڑھاتے ہیں. تو کہا کہ اس کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ بچے کے, چھوٹا بچہ ہے, اسی وقت سے اس کے دماغ میں بٹھایا جائے کہ دیر از اے نو کریٹر, اس دنیا میں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, اس دنیا کے نظام کو چلانے والا نہیں ہے, یہ سب کچھ خود بخود آٹومیٹک ایسے ہی چل رہا ہے جیسے مشین آٹومیٹک چلتی ہے. تو کہا تمہارا بچپن تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا. کہا تمہاری جوانی بھی ہمارے ہاتھ میں. تو کہا جوانی کیسے ہمارے ہاتھ؟ کہا تمہارے جتنے کریم خاندان ہیں, رئیس خاندان ہے, جو لیڈرشپ کرنے والے خاندان ہے, کہا ان کے نوجوان اور ان کے بڑے بچے جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ کہاں حاصل کرتے ہیں؟ کہا یورپ اور امریکہ اور یو کے میں. تو کہا یہ بچے ہمارے پاس یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو کیا ہم بیوقوف ہیں ان کو یہاں سے پڑھا کے بھیجیں گے؟ کہا نہیں, ہم پڑھاتے نہیں ہیں, ہم ان کی برین واشنگ کرتے ہیں. ان کے ذہن میں جو مذہبی خیالات تھوڑے بہت بھی بچے ہوئے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم صاف کر دیتے ہیں, اور اس کی جگہ پر ہم جمہوریت اور ڈیموکریسی کو ڈالتے ہیں. اس کی جگہ پر ہم اپنے مغربی افکار اور خیالات کو ڈالتے ہیں. اب کہا کہ یہ جب وہاں جا کر وزیر اعظم بنے گا تو وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں سنے گا, وہ تو یہ دیکھے گا کہ مغرب کیا کہتا ہے, ویسٹرن کیا کہتا ہے. کہا آپ اٹھا کر دیکھ لو مسلمانوں کی پچھلے 100 سالہ پوری تاریخ. کہا 100 سال کے سارے ہمارے یہاں پڑے ہوئے, یا تو ہمارے یہاں پڑا ہوا ہوگا یا انگوٹھا چھاپ ہوگا, دو میں سے کوئی. جیسے ہم ابھی انگوٹھا چھاپ کے دور سے گزر رہے ہیں, تو کہا دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی گہری سازش کرتے ہیں. یعنی بچپن سے ہمارے بچوں کے ایمان کو ختم کرنا یہ ان کا اپنا مشن, ویژن اور ان کا اپنی زندگی کا اہم کام ہے. اور ہم ہے کہ کھا پی کے سونے کا کام کرتے ہیں. وہ برائی کے لیے محنت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کامیابی ملے گی. ہمارے پاس اچھائی ہے, اس کے بعد بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ ہے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ زمانے کو جب میں دیکھتا ہوں, بڑے حکیم آدمی تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے
کہ اگر عطاؤلہ نہ ہوتا تو ہندوستان کا آدھا سے زیادہ مسلمان قادیانی بن گیا ہوتا. حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری کے وہ شاگرد تھے، مگر اس کے باوجود بھی علامہ انور شاہ کشمیری نے مسئلہ ختم نبوت کے باب میں یہ کہا کہ بھائی میں تمہارے ہاتھ پہ دے دوں. کیسے اساتذہ اور کیسے شاگرد، کیسا تواضع. وہ علامہ انور شاہ کشمیری جن کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جن کو امام حجر اسقلانی کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا. بہرحال تو یہاں پر اصل بتانا میرا اس واقعے کو بتا کر مقصود کیا تھا؟ یہی مقصود تھا کہ جس بچپن کو اور جس عمر کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم جو غفلت سے گزارتے ہیں یہ بڑی خسارے کی بات ہے، بچے کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے. جیسے انہوں نے اپنا ایک ویژن اور مشن بنایا ہے، ہمیں بھی اپنا ایک ویژن اور مشن بنانا چاہیے. میں عطاء اللہ شاہ بخاری کا جملہ بیان کرنے جا رہا تھا، آگے نکل گیا. وہ کہتے تھے کہ حالات پر جب میں نظر کرتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یہود کو دیکھو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھو جو ترقی کر رہے ہیں، تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ غیر حقیقی معبود کے حقیقی بندے ہیں. بڑا عجیب جملہ ہے، غیر حقیقی معبود کے ڈپلیکیٹ معبود کے حقیقی بندے ہیں، اور ہم حقیقی معبود کے ڈپلیکیٹ بندے ہیں. ہم حقیقی معبود کے ڈپلیکیٹ. ہمارا معبود برحق ہے مگر ہمارے اندر دم نہیں، اور ان کے معبود میں کوئی دم نہیں مگر ان میں دم ہے کہ وہ سب کچھ اپنے باطل کے لیے بھی کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے ان بچوں کے اس بچپن کو، اس کا مطلب اس کے جملے سے ہم کو کیا لینا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان بچوں، ان کا بچپن یعنی امت کا بچپن ہمارے ہاتھ میں ہے. جیسے اسکول میں جا کر وہ سیکولرزم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس آ کر ایسے دیندار بن کر جانے چاہیے کہ وہ اپنے پورے علاقے کا داعی بننا چاہیے. یہ ویژن اور مشن کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے.